اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم دیکھیں گے کہ پنجاب کی حد تک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے کیا قانون سازی ہوئی ہے، یعنی کہ پنجاب آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2019۔ جس طرح کہ پریمبل اس کے ابتدائیے سے ظاہر ہے کہ آبجیکٹ بتایا جاتا ہے، مقصد کیا ہے اس قانون سازی کا، تو قانون بتا رہا ہے کہ سول اور کرمنل تنازعات میں ایک سسٹم پرووائڈ کرنا اے ڈی آر کا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم فراہم کیا جائے جو کہ سستا ہو اور جلدی سے انصاف مہیا کر سکے۔ تو پنجاب اسمبلی نے اس سلسلے میں یہ ایکٹ پاس کیا ہے۔ تو بیٹا پہلے سیکشن میں نام اس کا رکھا گیا ہے پنجاب آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2019۔ پنجاب کی حد تک یہ اپلیکیبل ہے اور گورنمنٹ کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ یہ اس دن سے اطلاق ہوگا جس دن کو گورنمنٹ آفیشیل گزٹ میں اس کا نوٹیفیکیشن کرے گی۔ تو 11 اکتوبر 2019 کو اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوا ہے اور یہ اب قابل عمل ہے۔ سیکشن 2 میں ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں کہ جو ٹرمز اس ایکٹ میں آگے سے استعمال ہو رہی ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ جہاں پہ لفظ ایکٹ استعمال ہوا ہے سیکشن 2 کے سب سیکشن اے کے مطابق، تو اس سے مراد ہے پنجاب آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2019۔ اے ڈی آر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کو ایک ایسا طریقہ کار بتایا گیا ہے جس میں پارٹیز اپنے تنازعات کو، یعنی کہ فریقین کے درمیان جو تنازعات ہے وہ حل کریں، جن میں شامل ہیں میڈیشن، کنسیلیشن اور ایویلویشن، اور یہ پروسیس ادر دین دا ایڈجوڈیکیشن بائی کورٹس، تو عدالتیں جو فیصلہ سازی کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ ایک سسٹم ہے اے ڈی آر سسٹم، جو کہ اے ڈی آر سینٹر جو ہیں اس ایکٹ کے تحت جو اسٹیبلش ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے پنجاب کے مختلف اضلاع میں سب سے پہلے لاہور میں بنا تھا، اب باقی اضلاع میں بھی بن چکے ہوئے ہیں، گجرانوالہ میں بھی ایک اے ڈی آر سینٹر موجود ہے۔ اے ڈی آر پرسن سے مراد وہی لیا گیا ہے جو کہ سیکشن 11 آف دا ایکٹ بتائے گا ہمیں، نیکسٹ دیکھیں گے اس کو۔ جہاں پہ لفظ کوڈ کا استعمال ہوا ہے ادھر، تو اس سے مراد کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 یعنی کہ سی آر پی سی ہے۔ سب سیکشن ایف میں اب کنسیلیشن کے متعلق ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ کنسیلیشن ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ایک انسان جن دونوں پارٹیز کے درمیان میں تنازع ہے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے اس تنازع کو رضاکارانہ طور پر حل کریں، اور اس میں شامل ہے کہ وہ ان کو ایک حل ایڈوائز کرے یا وہ شرائط جن کے تحت ان کے درمیان میں سیٹلمنٹ ہو جائے وہ بھی ان کو ایڈوائز کنسیلیٹر کر سکتا ہے۔ عدالت سے مراد ہے کرمنل یا سول عدالت جو کہ کورٹ آف فرسٹ انسٹانس ہو، ٹھیک ہے، جس کے پاس اوریجنل جیوسڈکشن ہو قانون کے مطابق۔ گورنمنٹ آف پنجاب گورنمنٹ سے مراد، اور میڈیشن ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں میڈییٹر سہولیات پہنچاتا ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے اور پارٹیز کے درمیان میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ آپس میں گفت و شنید کریں، بات چیت کر کے معاملے کو حل کریں۔ پرسکرائب سے مراد ہے کہ جو رولز بنائے جائیں گے اس ایکٹ کے تحت، ان میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں اور رولز اس ایکٹ کے تحت بنائیں گے ان کو رولز کہا گیا ہے، پروونشل گورنمنٹ کے پاس پاور ہے۔ پھر سیٹلمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسا ایگریمنٹ، معاہدہ جو کہ پارٹیز کے درمیان میں ہو جائے ایک اے ڈی آر، کامیاب اے ڈی آر کے نتیجے میں۔ تو بیٹا سول تنازعات کے معاملے میں سیکشن 3 میں بیان کیا گیا ہے ریفرنس ان سول ڈسپیوٹس۔ اس میں اب 2 شیڈیول کا ذکر آئے گا اور ساتھ ساتھ کورٹ کی پاور آ جائے گی اور سب لمیٹیشن بھی آ جائیں گی کورٹ کے پاور کے اوپر۔ تو 2 شیڈیول میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو پہلا سب سیکشن 3 کا بیان کر رہا ہے کہ کورٹ کی ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ کورٹ شیل کا لفظ استعمال ہوا ہے
کہ وہ اس قسم کے معاملے کو جو کہ شیڈیول 1 اس ایکٹ کا بیان کیا گیا ہے، تو ڈیفینڈنٹ کے عدالت کے سامنے پیش ہونے کے 30 دن کے اندر اندر عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کو اے ڈی آر کے لیے بھیجے. تو شیڈیول 1 پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں کون کون سے معاملات آتے ہیں. تو پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2019 جس کے تحت کرایہ داری پر چیزیں دی جاتی ہیں، ان کے حوالے سے لینڈ لارڈ یعنی کہ مالک اور ٹیننٹ کرایہ دار، ان کے درمیان میں کوئی تنازعات ہے، نمبر 1 وہ آ جاتے ہیں. دوسرے ہیں حق شفا کے، جو کہ پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991 کے تحت ہے. تیسرے ایسے معاملات ہیں جس میں ایمیبل پراپرٹی کی پوزیشن سے ریلیونٹ کہیں پہ تنازعات ہیں، تو ان کو بھیجا جائے گا. 4 نمبر پہ فیملی ڈسپیوٹ ہے، جن میں کہ شامل ہے گارڈین شپ اینڈ کسٹڈی آف مائنر چلڈرن. تو بیٹا فیملی ڈسپیوٹس میں طلاق کا بھی مسائل آ جاتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ مینٹیننس کے مسائل ہیں کہ خرچہ نان و نفقہ کون دے گا. اس کے علاوہ جہاں پہ جب گارڈین شپ اور کسٹڈی آف مائنر چلڈرن کی بات کی ہے، تو بیٹا جہاں پر میاں بیوی کے درمیان میں طلاق ہو جائے یا علیحدگی ہو جائے، تو مائنر چلڈرن بچے، اس صورت میں لڑکے کی حد ہے 7 سال تک وہ ماں کے پاس رہے گا، اور لڑکی کی حد ہے کہ وہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتی، اس کے بعد بچے جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں. کسٹڈی اور گارڈین شپ میں اگر ہم گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ دیکھیں تو اس کے حوالے سے 2 طرح کی گارڈین شپ ہے. ایک ہے کسٹڈی آف مائنر اینڈ ایک ہے کسٹڈی آف پراپرٹی، کسٹڈی آف پرسن اینڈ کسٹڈی آف پراپرٹی. تو اس کے حوالے سے معاملات جتنے بھی ہوں گے وہ پھر اے ڈی آر میں عدالت کی بھیجنے کی ذمہ داری ہے. کمرشل کانٹریکٹس ایسے کانٹریکٹس ہیں جس طرح سیل اینڈ پرچیز کے ایگریمنٹس آ جاتے ہیں، سروسز کے ایگریمنٹس کانٹریکٹس آ جاتے ہیں. ان کے اوپر اگر ایک پارٹی عمل نہیں کر رہی ہے تو ان کو انفورس کرانے کے لیے تنازع اگر کھڑا ہوا ہے تو وہ بھیجا جا سکتا ہے. لیکن شیڈیول 2 میں جو معاملات بھیجے جا رہے ہیں ان کی شرائط علیحدہ ہیں. ایسے کمرشل کانٹریکٹ جو شیڈیول 2 میں فال کریں گے ان پہ اطلاق شیڈیول یہ سیکشن 3 کا سب سیکشن 1 کا نہیں ہوتا. پھر بیٹا اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ، یعنی کہ جو معاہدہ ہوا ہے، ریمیڈی جس طرح ہے، تو ریمیڈی میں ڈیمیجز بھی شامل ہو سکتے ہیں، جناب تلافی کر دی جائے نقصان کی. تو کئی صورتوں میں جو مدعی پارٹی ہے وہ اس کی تلافی نہیں چاہتی، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ جو معاہدے میں لکھا گیا ہے اس پہ ایز اٹ از ہی عمل کیا جائے. یہ گھر کی بات ہوئی ہے تو یہی گھر میں نے اس سے خریدنا ہے جب میں نے اپنی کنسیڈریشن پے کر لی ہوئی ہے. لیکن اگر وہ شیڈیول 2 میں فال نہیں کرتے ان کے علاوہ جتنے بھی مقدمات ہیں. پھر نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ ہے 1881 کا، اس سے متعلق جتنے معاملات ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں آپ کے شامل آ جاتے ہیں پے آرڈر، پرومیزری نوٹ نمبر 1، نمبر 2 پہ بل آف ایکسچینج، اور نمبر 3 پہ چیکس. یہ ایسے انسٹرومنٹ ہے جس کے تحت یہ اس کو فردر بھی انڈورس کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر دوسری پارٹی کے بھی رائٹس کریٹ کیے جا سکتے ہیں. پھر ٹاٹ کے جتنے معاملات ہیں سوائے شیڈیول 2 کے، تو ٹاٹ اور کانٹریکٹ میں فرق ہی یہ بیٹا کہ یہ بھی ایک سول ریمیڈی، ایک رانگ ہے، سول رانگ ہے جس کے نتیجے میں پارٹی کو نقصان پہنچا، اس کا انفرنجمنٹ آف رائٹ ہوا ہے، جس کی انڈیپینڈنٹ آف کانٹریکٹ کہ اب آپس میں ان دونوں پارٹی کے درمیان میں رانگ کرنے والی اور رانگ جس کے ساتھ ہوا ہے ان کے درمیان میں کوئی معاہدہ تو نہیں ہوا ہے، لیکن کچھ اصول ہیں جو رفتہ رفتہ ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، ان کی خلاف ورزی کے نتیجے میں نقصان پہنچا ہے، تو انہیں ٹاٹ کہا جاتا ہے. پھر بیٹا ریکوری ہے موویبل پراپرٹی کی، اس کی ویلیو کی، اس سے ریلیٹڈ تنازعات ہیں. پھر جہاں پہ پراپرٹی نمبر 10 پہ ایمیبل پراپرٹی جوائنٹ اونرشپ میں ہے، اس کے 2 یا 2 سے زیادہ مالکان ہیں، تو اس کے درمیان میں اگر سیپریشن کرانی ہے، ایک گھر ہے جس کو بٹوارا کہتے ہیں، اس گھر کے درمیان میں طے کرنا ہے کہ جناب یہ زمین ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے اس بات پہ. اور اس میں شامل ہے میسنے پروفٹس. میسنے پروفٹس ایسے پروفٹس ہیں جو کہ انلیگل آکوپائر آف دا لینڈ حاصل کرتا ہے اس پراپرٹی سے یا لینڈ سے جو کہ ایکچولی میں مالک کا
جو اونر تھا اس کا رائٹ تھا, اس ایلیگل آکوپینٹ کا نہیں تھا. جس طرح زمین ہے تو اسے ایلیگل کو آکوپائی کر کے فصل لے لی, کرایہ لے لیا فردر, اور اس طرح کے جو پروفٹس اس میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر رینڈیشن آف اکاؤنٹس آف جوائنٹ پراپرٹی, جہاں پہ جوائنٹ پراپرٹی ہے یعنی دو یا دو سے زیادہ مالکان ہیں, ان کے رائٹس ہیں اس کے اوپر, تو اس سلسلے میں رینڈیشن کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا کہ اس کے جو اکاؤنٹس تھے, اکاؤنٹ سے کیا مراد ہے, اس پہ کیا خرچہ ہوا ہے اور کیا آمدن ہوئی ہے, تو اس سے ریلیونٹ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. نیوسنس, کسی بندے کو نیوسنس ہو رہی ہے, اس نیوسنس کو ختم کرنے کے لیے جس معاملات آ جاتے ہیں, ٹاٹ کا یہ کانسیپٹ ہے وہ اس میں شامل آ جاتے ہیں. ریکوری آف منی اس میں شامل آ جاتی ہے. اور انہیریٹنس کے جتنے بھی معاملات ہیں جن میں ڈیکلیریشن اور سکسیشن, انہیریٹنس بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو جتنی بھی اس کی پراپرٹی ہے وہ اب اس کے وارثان میں تقسیم ہونی ہے, یا جتنے کی حد تک اس نے ول رکھی ہوئی ہے وہ اسلامی اصول کے مطابق 1/3 ول رکھ سکتا ہے. اس کے کفن دفن کے اور قرضوں کے جتنے معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے بعد. بیٹا سب سیکشن 2 جو سیکشن 3 کا ہے وہ اب شیڈیول 2 سے متعلق معاملات بتا رہا ہے, تو اس کے لیے ٹرائل کورٹ کی کیا پاور ہے. اب 1 سب سیکشن میں دیکھا تھا کہ وہ شل ضروری ہے کہ وہ ریفر کرے, لیکن یہاں پہ کیا ہے, مے ریفر اے کیس, اور شرط کیا ہے, اور کسی بھی ٹائم اور کسی بھی سٹیج کے اوپر اس کی کوئی قید نہیں ہے, لیکن عدالت کو بھی یہ بھی لگے کہ جو اے ڈی آر کا پروسیس چلائیں گے اس سے امید ہے کہ کافی زیادہ یہ معاملہ حل ہو سکے. جب عدالت کو لگے گا کہ یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا اور شیڈیول 2 میں وہ تنازع اگر سبجیکٹ میٹر شامل ہے تو پھر عدالت اس کو نہیں بھیجے گی. شیڈیول 2 میں کون کون سے معاملات آتے ہیں, اونرشپ ملکیت ایموبل پراپرٹی کی, اس سے متعلق کوئی بھی پروفیشنل نیگلیجنس ہے انڈر ٹاٹ یا پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005, یہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت کنزیومر پروٹیکشن کورٹس بھی بنی ہوئی ہیں اور ان میں معاملات آپ لے جا کے سکتے ہیں. بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے جتنے بھی مقدمات ہیں. کاپی رائٹس اور پیٹنٹس, کاپی رائٹ کو ڈیل کرتا ہے آپ کا قانون کاپی رائٹ آرڈیننس 1962, جبکہ پیٹنٹ سے متعلق آرڈیننس ڈیل کر رہا ہے 2000 کا. بیٹا کاپی رائٹس ان چیزوں کے متعلق ہوتی ہیں جو کہ کریشن ہو, جس طرح کے میوزک کریٹ کیا آپ نے, سانگ لکھا, کوئی بک لکھی, یہ ساری کی چیزیں آ جاتی ہیں کاپی رائٹس میں. جبکہ پیٹنٹس آ جاتے ہیں انوینشنز میں, جس طرح آپ نے کوئی نئی مشین ڈیولپ کی, کوئی چیز ایجاد کی سسٹم کے تحت, جیسے آج کل سافٹ ویئر یا کمپیوٹر یا موبائلز کے جو ہیں سسٹم آ رہے ہیں. تو بیٹا کاپی رائٹ اور پیٹنٹ سے یہ مراد ہے کہ جس بندے کا اس کے اوپر کاپی رائٹ کا حق ہے اس کے علاوہ کوئی اور اسے کاپی نہ کر سکے, اور اس طرح پیٹنٹ کا جس کے اوپر پروڈکٹ کے اوپر رائٹ ہے اس کو کوئی اور نہ بنا سکے. تو فار دا لائف بھی یہ ہو سکتا ہے اور کچھ وقت کے لیے بھی یہ رائٹس ہو سکتے ہیں. تو ان سے جتنے تنازعات ہوں گے اس سے متعلق. جب ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 کی بات کریں تو بیٹا ہم نے دیکھا کچھ کمپنیز کے لوگو جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں اور وہ کمپنی کی ساکھ کو بیان کرتے ہیں. ایک کمپنی کی ساکھ ہے وہ ٹریڈ مارک کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے, جیسا کوکا کولا کا ایک اسپیسیفک ٹریڈ مارک ہے, اب ماسٹر ٹائل کہہ لیں, سپر ایشیا, گورمے والوں کا اسپیشل ٹریڈ مارک ہے. تو اس سے متعلق جتنے تنازعات ہیں کہ اصول یہ ہے کہ ایک ٹریڈ مارک جس نے رجسٹرڈ کرایا ہوا ہے دوسرا کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہیں کر سکتا. ریڈیمپشن کا مطلب ہوتا ہے رہائی کرانا, اور مارگیج کیا ہے, آپ نے رہن کر دی پراپرٹی, کسی سے قرضہ لیا اور اس کے پاس یہ پراپرٹی رہن کر دی, تو ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ 1882 سے ڈیل کرتا ہے. پھر وقف اور ٹرسٹ, ٹرسٹ کی جو ٹرم ہے وہ انگلش لا میں استعمال کی جاتی ہے, جبکہ وقف کی جو ٹرم ہے وہ اسلامک لا میں استعمال کی جاتی ہے. ٹرسٹ ایک میکر ہے جس سے کوئی اپنی پراپرٹی کسی دوسرے انسان کے بھلے کے لیے کسی تیسرے انسان کی انتظام میں دے دی. تو 3 پارٹیز ہو گئی. وقف میں اور ٹرسٹ میں فرق سمپل یہی ہوگا کہ ادھر اسلامک ریلیجیس پرپز ہونا چاہیے وقف کے لیے.
نیکسٹ بیٹا سب سیکشن 3 میں بیان کر رہے ہیں کہ جب عدالت اے ڈی آر میں معاملہ بھیجے گی اس سے پہلے اب عدالت کی کیا ذمہ داری ہے؟ شیل آسک دا پارٹی سے ان کی رائے پوچھے گی کہ وہ ریفر کرنا چاہتے ہیں معاملے کو یا نہیں، اور جہاں پر پارٹیز پھر تیار ہو جائیں، کنسنٹ دے دیں، تو کورٹ پوائنٹس ان ایشوز، جس کو ہم نے فریم آف ایشوز دیکھا تھا لاسٹ لیکچر میں، تو پوائنٹس ان ایشو بھی عدالت مقرر کر سکتی ہے کہ یہ معاملات ہیں جن میں تنازع ہے، یعنی دونوں پارٹیز ڈیفر کر رہی ہیں، ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہے، تو ان کو سیٹل کیا جائے۔ اب عدالت پہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ اے ڈی آر کے لیے معاملے کو بھیجے گی تو اس کی کمپلیشن پروسیڈنگ کے لیے وقت مقرر کرے گی، جو کہ 60 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سب سیکشن 4 کے مطابق، لیکن ساتھ ہی پرووائزوں میں ایک ایڈیشنل چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اگر دونوں پارٹیز چاہیں تو وہ اپلیکیشن کے ذریعے سے اپنا ٹائم ایکسٹینڈ کرا سکتی ہیں 60 ڈیز سے زیادہ، لیکن کسی بھی صورت میں پرووائزو 2 کے مطابق 6 مہینے سے زیادہ ایکسٹینڈ اے ڈی آر پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی، تو ٹوٹل 180 ڈیز تک اے ڈی آر پروسیڈنگز رہ سکتی ہیں، فرسٹ ٹائم 60 ڈیز کے لیے، اور ایکسٹینشنز کے ساتھ میکسیمم 6 منتھ ٹوٹل۔ اچھا بیٹا، جب اے ڈی آر کے لیے معاملہ بھیج جائے گا تو جو کورٹ کے سامنے کیس تھا اس کی کیا سچویشن ہوگی؟ تو عدالت کیا کرے گی؟ اس کو پوسٹ پون کر دے گی جب تک کہ سب سیکشن 4 کے جو ٹائم ہے اس تک وہ پورا نہیں ہو جاتا، یا اے ڈی آر پروسیڈنگ کا حل کوئی اس کے دوران میں کمپرومائز یا سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتی۔ یہ بیٹے سول معاملات ہیں۔ اب کریمنل ڈسپیوٹس ہیں، ان میں کس طرح سے اے ڈی آر پنجاب کی حد تک استعمال ہو سکتا ہے؟ تو بیٹا سیکشن 345 ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا، جن میں کمپاؤنڈیبل اوفینسز کا ذکر کیا گیا ہے۔ پی پی سی کے ایسے اوفینسز جو کہ قابل راضی نامہ یا صلح نامہ ہیں، یعنی کہ جس میں مدعی پارٹی جس کا حق غصب ہوا ہے، نقصان پہنچا ہے، وہ معاف کر سکتی ہے دوسری پارٹی کو۔ تو 345 کے سب سیکشن 1 میں ایسے معاملات ہیں جس میں عدالت کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن 345 سب سیکشن 2 میں ایسے اوفینسز کا ذکر ہے جن کے لیے عدالت سے اجازت لینا، یا آپ نے کمپاؤنڈ کر لیا، صلح نامہ کر لی، تو عدالت کے سامنے بھی کاروائی ہوگی، اور عدالت اگر سیٹسفائی ہوگی کہ والنٹیرلی یہ کام ہوا ہے تو عدالت پھر معاف کر سکتی ہے، اور اس میں کچھ رول پبلک پروسیکیوٹر کا بھی ہوگا۔ بہرحال جو 3451 میں اوفینسز ہیں جن کے لیے کمپاؤنڈیبل ہونے کے لیے عدالت سے اجازت ضروری نہیں ہے، وہ دو سچویشن میں رائز ہو سکتے ہیں بیٹا۔ اچھا، جتنے بھی ٹرائل ہیں کرمنل ٹرائل، وہ شروع ہو سکتے ہیں یا تو پولیس رپورٹ، یعنی کہ سیکشن 173 آف سی آر پی سی، اس کے تحت جو چلان، اسے پولیس رپورٹ بھی کہتے ہیں، وہ عدالت میں جائے، یا دوسرا ہے کمپلینٹ کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو جب پولیس کا رپورٹ جائے گی عدالت میں تو دو سچویشن ہے، ایک فریمنگ آف چارج یعنی فرد جرم عائد ہونے سے پہلے، اور ایک ہے فرد جرم عائد ہونے کے بعد۔ تو فرد جرم عائد ہونے سے پہلے رومن 1 کے مطابق پبلک پروسیکیوٹر کورٹ میں اپلیکیشن دے گا ود دا کنسنٹ آف دا کمپلیننٹ، مدعی پارٹی کے کنسنٹ کے ساتھ میں فریم چارج ہونے سے پہلے، یا پھر رومن 2 کے مطابق اون اٹس اون، عدالت اپنے آپ پہ سو موٹو فریمنگ آف چارج کے بعد میں، لیکن ود ان 7 days، فریمنگ آف چارج سے 7 دن کے اندر اندر عدالت بھی اس معاملے کو جو 345 سب سیکشن 1 میں ٹیبل دیا گیا ہے وہ offenses وہاں پہ ان کو بھیج سکتی ہے اے ڈی آر کے لیے۔ سب سیکشن بی کے مطابق اب معاملات ایسے ہیں جو کہ کمپلینٹ کے ذریعے سے رائج ہوئے ہیں۔ بیٹا آپ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا سیکشن 41H دیکھیں گے، اگر ادھر کمپلینٹ کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، مجسٹریٹ کو اگر کوئی بھی شخص کسی بھی اوفینس کی اطلاع دے زبانی یا تحریری طور پر اس نیت سے کہ کاروائی اس پر آگے عدالت یا مجسٹریٹ کرے، تو اس کو کمپلینٹ کہتے ہیں، استغاثہ، جس میں پولیس رپورٹ شامل نہیں ہے۔ تو جب عدالت اکیوز کو سمن کر لیتی ہے، اکیوز حاضر ہو جاتا ہے عدالت کے پاس، تو اس کے 7 دن کے اندر اندر عدالت اس معاملے کو اے ڈی آر کے پاس پھر بھیجنے پر پابند ہے، کیونکہ دیکھیں شروع میں کورٹ شیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
جب سب سیکشن 2 میں اب کورٹ کی ڈسکریشن دے دی گئی ہے اور کچھ اس پر ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے کہ کورٹ ان صورتوں میں بھیج سکتا ہے اور بھیج نہیں بھی سکتا. سب سیکشن 345 سیکشن 345 آف سی آر پی سی اس کا سب سیکشن 2 ایسے کمپاؤنڈیبل offences جن کی منظوری کے لیے عدالت سے فیصلہ لینا ضروری ہے. ادھر ٹیبل میں وہ سارے offences بیان کیے گئے ہیں. تو پہلی سچویشن کیا ہے جناب, پولیس رپورٹ کے نتیجے میں جتنے بھی عدالت کے سامنے مقدمات ہیں آفٹر آف فریمنگ آف چارج کسی بھی وقت پبلک پروسیکیوٹر جہاں پہ ایگری کر جائے, اور میری رائے میں یہ پبلک پروسیکیوٹر عدالت سے ایگری کر جائے کہ ٹھیک ہے جناب اس معاملے کو ہم اے ڈی آر میں بھیج دیں. اور دوسری صورت ہے وہی کمپلینٹ جو آپ کو بتایا مجسٹریٹ کے پاس, اس صورت میں پارٹیز اگر ایگری کر دیں تو پھر فریمنگ آف چارج کے کسی وقت بھی بھیجا جا سکتا ہے, کیونکہ ادھر تفتیش نہیں ہوئی پولیس کی طرف سے, پھر نہ ہی پروسیکیوشن کی طرف سے چلان پیش ہوا ہے, تو اس سلسلے میں یہاں پہ صرف ایگریمنٹ آف دا پارٹیز کی بات ہے. لیکن فرسٹ سچویشن میں پولیس رپورٹ کے ذکر میں ایگریمنٹ آف دا پبلک پروسیکیوٹر کا ذکر ہے. سب سیکشن 3 اب وہ ٹائم لیمٹ بتا رہا ہے کہ اے ڈی آر پروسیڈنگ کے لیے کتنا ٹائم ہو سکتا ہے. تو فرسٹ ٹائم عدالت 90 دن دے گی اس کے لیے, 90 days سے زیادہ عدالت ٹائم نہیں دے سکتی. لیکن وہ ٹائم ختم ہو جائے تو عدالت فردر 90 days دے سکتی ہے. اس کے لیے شرط کیا ہے, اپلیکیشن آف دا پارٹیز ٹو دا کیس, وہ درخواست دیں عدالت میں کہ جناب ہم کر رہے ہیں آپس میں تنازع کرنے کو حل سیٹلمنٹ کے لیے, لیکن ابھی نہیں ہوئی تو آپ فردر ٹائم پیریڈ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. تو ٹوٹل 180 days تک یعنی کہ 6 ماہ. میکسیمم ٹائم کرمنل میں اور سول معاملات کے اے ڈی آر پروسیس کے لیے پنجاب کی حد تک 6 months ہی ہیں. اچھا, جب عدالت بھیج دے گی سب سیکشن 1 کے مطابق معاملے کو, جو کہ سیکشن 345 سب سیکشن 1 آف سی آر پی سی سے ریلیونٹ ہے, تو اس صورت میں عدالت پھر کیا کرے گی, اپنی کاروائی کو پوسٹ پون کر لیں گی. ٹھیک ہے, کاروائی نہیں چلائے گی. ہاں لیکن اگر کوئی کمپیلنگ ریزن ہے تو پھر عدالت ٹرائل کو چلا بھی سکتی ہے. وہ کیا ہے, وہ سیکشن 5 میں آپ کا بیان ہو جائیں گے. اور جب سیکشن 2 سب سیکشن 2 کے مطابق جو سیکشن 345 سب سیکشن 2 آف سی آر پی سی کے تحت معاملات ہیں ان کو بھیجے گی اے ڈی آر کے لیے, تب عدالت اپنی کاروائی کو نہیں روکے گی بلکہ ٹرائل ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اب بیٹا سیکشن 5 میں کہ پوسٹ پونمنٹ کے دوران عدالت کب ایویڈنس ریکارڈ کر سکتی ہے. تو بیٹا عدالت پہ تو ویسے ریسٹرینٹ ہم نے دیکھ لیا ہے سیکشن 3 اور 4 کے مطابق کاروائی کو پوسٹ پون کر دے گی. لیکن جب عدالت کو لگے کہ پوسٹ پون آف ٹرائل ہے, تو اگر بعد میں ان کے درمیان میں سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی تو جو شہادت میرے پاس ابھی اویلیبل ہے بعد میں یہ کسی وجہ سے ان اویلیبل ہو جائے گی. مثلا وہ جو پارٹی ہے, گواہ ہے, وہ آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا ہے, یا کوئی بستر مرگ پہ بندہ ہے, ایسی سچویشن میں جس میں شک ہے کہ جناب کہ یہ 6 مہینے بعد اگر ہم کاروائی دوبارہ سے شروع کرتے ہیں تو وہ ہمیں شہادت یا گواہی اویلیبل نہ ہو, تو صورت میں عدالت پھر یہ کمپیلنگ آ جائیں گی سچویشن جس میں عدالت پھر کاروائی کر کے ایویڈنس کو, شہادت کو ریکارڈ کر سکتی ہے. اور جو ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا جو آرڈر دے گی عدالت, وہ خود سے یعنی کہ سو موٹو آن اٹس اون, یا کسی پارٹی کی اپلیکیشن سے, یا پبلک پروسیکیوٹر بھی اگر اسے اپلیکیشن دے گا تو عدالت پھر ایویڈنس کو ریکارڈ کر لے گی. سیکشن 6 بتا رہا ہے کہ پاور ٹو ریفر اے کیس ٹو اے ڈی آر ایٹ اینی ٹائم. تو عدالت نے بے شک سیکشن 3 اور سیکشن 4 میں جو ذکر ہے اس کے باوجود بھی جو بھی ادھر پابندیاں لگائی گئی ہیں, ٹھیک ہے, تو عدالت پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ جس سٹیج پر بھی پارٹیز کے ہیں کنسنٹ ان کی آ جائے, وہ ایگری اپون ہو جائیں کہ ہم اپنے معاملات کو اے ڈی آر کو بھیج سکتے ہیں, تو اس کو اے ڈی آر کو بھیجا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں جب عدالت ان 3 اور 4 کے علاوہ بھیجتی ہے اے ڈی آر کے معاملے کے لیے, تو پھر عدالت فکس کرے گی ایک ٹائم پیریڈ کمپلیشن آف اے ڈی آر, اور پوسٹ پون کر دے گی ٹرائل کو جب تک کہ وہ اے ڈی آر پروسیڈنگز کنڈکٹ نہیں ہو جاتی. اب بیٹا اے ڈی آر
آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو کہ آپ نے دیکھ لیا ہے اس ایکٹ کی حد تک کنسیلیشن، میڈیشن اور ایویلویشن پر مشتمل ہے. تو وہ کون لوگ کریں گے؟ تو ان کو سلیکٹ مین، کیونکہ کنسنٹ کے مد نظر سے ہو رہی ہے، تو پارٹی جو ڈسپیوٹ ہے وہی بندوں کو، ایک بندے کو یا ایک سے زیادہ بندوں کو سلیکٹ کریں گی اے ڈی آر کے لیے. اب جہاں پارٹی آپس، انہوں نے طے تو کر لیا کہ ہم چلیں اے ڈی آر پروسیڈنگز کریں گے، لیکن یہ طے نہیں ہو رہا کہ کس کے سامنے کریں گے. تو کورٹ انہیں پھر ایکریڈائٹڈ اے ڈی آر سروس پرووائڈر اور اے ڈی آر سینٹرز، یعنی کہ حکومت سے منظور شدہ جو اے ڈی آر سروس پرووائڈ کر رہے ہیں ایسی اینٹیز یا ایسے اے ڈی آر سینٹرز ہیں، ان کی لسٹ دے دے گی دونوں پارٹیز کو کہ اس میں سے سلیکٹ کر لیں. لیکن اگر ان کے باوجود بھی وہ بندے کسی کامن ڈیسیژن پہ نہ آ سکیں سب سیکشن 3 کے مطابق، تو پھر عدالت ایکریڈائٹڈ اے ڈی آر سروس پرووائڈر یا ایکریڈیٹ سینٹر کو بھیج دے گی پرسکرائبڈ مینر. پرسکرائبڈ مینر سے کیا مراد ہے کہ رولز جب اس قانون کے تحت جو بنیں گے، اس رولز میں جو پروسیس دیا گیا ہوگا اس کے مطابق. اب بیٹا اے ڈی آر کے لیے پروسیڈنگ بھیج دی، ختم ہو گئی، تو پھر اب قانون کورٹ کے سامنے کس طرح سے وہ پروسیڈنگز واپس آئیں گے؟ تو جناب کورٹ کے وہ ایک پرسکرائب فارمیٹ، تو پرسکرائب فارمیٹ کیا ہوگا؟ وہ جو رولز میں بیان کیا گیا ہوگا اس کے مطابق، یا وہ ٹائم لیمٹ جو ہے 3 اور 4 سیکشن میں جس طرح سے بتایا گیا تھا، اوبیسلی میکسیمم 6 منتھس ہے یا 180 ڈیز ہے، ان میں سے جو بھی پہلے کر کے پروسیڈنگ ہو جائیں ختم، یا وہ ٹائم لیمٹ ختم ہو جائے، تو جو بھی ان کی کاروائی اے ڈی آر کی ہے وہ پرسکرائب فارمیٹ کے مطابق عدالت میں واپس آ جائے گی. تو بیٹا ہم نے جس طرح دیکھا تھا کہ اے ڈی آر کا ایک مین جسٹ تھا، اس کا فیچر تھا کہ جو پارٹیز کے معاملات ہیں وہ کانفیڈینشیل رہتے ہیں، سیکریسی ان میں مینٹین کی جاتی ہے. تو اسی طرح سے جو بندہ اے ڈی آر کر رہا ہے، یعنی کنسیلیٹر یا میڈیٹر یا پارٹیز جو ہیں اس پروسیڈنگ میں حصہ لے رہی ہیں، وہ تمام معاملات کو کانفیڈینشیل رکھیں گی. اسی سلسلے میں پھر ہم دیکھ بھی لیں گے سیونگ سیکشن میں کہ کیا اس سے مراد ہے. میننگ فل آفر سیکشن 10 ہمیں بیان کر رہا ہے کہ ابھی دوران سیٹلمنٹ ایک پارٹی نے میننگ فل آفر دی، یعنی کہ ایسی آفر جو کہ قابل لائق تھی کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا، لیکن دوسری پارٹی اس کو ریجیکٹ کر جاتی ہے. تو جس پارٹی نے اس آفر کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، اس سیکشن کے مطابق کاسٹ، جس میں کورٹ فیس پلس لائر فیس شامل ہیں، وہ پھر انٹائٹل نہیں ہوگی، بے شک فیصلہ اس کے حق میں آ جائے، لیکن دوسری پارٹی ہے جو آفر میننگ فل آفر کر رہی ہے وہ انٹائٹلمنٹ ٹو کاسٹ رکھتی ہے. میننگ فل آفر سے کیا مراد ہے؟ جو عدالت کا ڈکری یا آرڈر ہوگا اس میں جو فیصلے کے مطابق وہ جو پھر ریلیف عدالت دے گی اس کے برابر ہی تقریباً جو آفر ہوگی اس کو میننگ فل آفر کہتے ہیں ایکسپلینیشن کے مطابق. ابھی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کون پرفارم کر سکتا ہے؟ تو اس ایکٹ کے مطابق پارٹیز ڈائریکٹلی آپس میں گفت و شنید کر سکتی ہیں، یا خود سے پیش ہو سکتی ہیں اصالتاً، وکالتاً ان کے لائرز، کونسل آف دا پارٹیز، یا کوئی ایک یا ایک سے زیادہ بنے جو کہ پارٹیز آپس میں سلیکٹ کر لیں یا ان کا ایگریمنٹ ہو جائے. یا اس کے علاوہ اے ڈی آر سروس پرووائڈر، شرط کیا ہے؟ ایکریڈائٹڈ ہو، منظور شدہ ہو، یا ایکریڈائٹڈ اے ڈی آر سینٹر، یہ لوگ اے ڈی آر کی کاروائی کر سکتے ہیں. سیکشن 11 کے تحت جو بھی اے ڈی آر سینٹر ہے اس کو تب تک منظور نہیں کیا جائے گا، ایکریڈیشن نہیں دی جائے گی جب تک وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق رجسٹرڈ نہ ہو جائے. اور اے ڈی آر سینٹر اور اے ڈی آر سروس پرووائڈر کو ایکریڈائٹ کرنے کا پروسیجر ہے وہ بھی رولز میں بیان کیا جائے گا. اب اے ڈی آر کی جو پارٹیز ہیں وہ اصالتاً خود سے ان پرسن یا اپنے ایجنٹس یا اٹارنیز کے ذریعے سے ادھر پیش ہو سکتی ہیں، لیکن شرط ایک اٹارنی پہ رکھا گیا ہے کہ جو اگر ریپرزینٹ کر رہا ہے کسی پارٹی کو اے ڈی آر پروسیڈنگ کے درمیان میں، تو اسی سیم سبجیکٹ میٹر سے ریلیونٹ جو باقی اگر کوئی عدالتی کاروائی ہوتی ہے اس میں وہ دوسری پارٹی کی طرف سے پیش نہیں ہو سکتا. جب بیٹا معاملہ گیا اے ڈی آر کے لیے لیکن وہاں پر سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ بیٹا کورٹ نے جہاں پر معاملہ چھوڑا تھا اسی سے وہ ایڈجوڈیکیشن سٹارٹ کر دے گی.
ڈسپیوٹ جتنا رہتا ہے اور قانون کے مطابق. ججمنٹ اینڈ ڈکری، لاسٹ سیکشن میں اس پہ بھی کافی گفتگو ہو چکی ہے. یہاں پہ بھی وہی سچویشن ہے کہ کرمنل معاملات میں عدالت دے دے گی ججمنٹ، اور جہاں پہ سول ڈسپیوٹ ہوں گے وہاں پہ ڈکری ایشو کر دے گی جو کہ سیٹلمنٹ کے نتیجے میں ان میں ایگری اپون ہوا ہے. یعنی کہ عدالتی مہر اس پہ لگ جائے گی اور اس کو پھر عدالتی فیصلے کی ہی حیثیت حاصل ہوگی اور بعد میں اسی ڈگری پہ پھر ایگزیکیوشن ہو سکتا ہے. سب سیکشن 2 کے مطابق عدالت کے پاس جب وہ سیٹلمنٹ آئی ہے لیکن عدالت کسی معاملے میں کلیئر نہیں ہے، تو اس کلیئرٹی کو حاصل کرنے کے لیے عدالت جس بندے نے یہ کاروائی کی تھی اے ڈی آر کے طور پرسن کے طور پر اس کو بلا سکتی ہے کہ اس کو کلیریفائی کریں. اب بیٹا فردر لیٹیگیشن کو روکنے کے لیے اپیل اور ریویژن کا حق ختم کر دیا ہے. عدالت کی کوئی ڈکری یا آرڈر آتا ہے اس اے ڈی آر کے نتیجے میں تو وہ پھر اپیلیبل یا ریوائزیبل نہیں ہے. ہاں لیکن سب سیکشن 2 کے مطابق پبلک پروسیکیوٹر کے پاس یہ پاور ہے. کون کون سے offences میں؟ جو کہ سیکشن 345 کے سب سیکشن 2 جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا ہے اس وہاں پہ جو offences فال کر رہے ہیں تو پبلک پروسیکیوٹر اس ججمنٹ کو چیلنج کر سکتا ہے اپر فورم پر، لیکن پارٹیز اس کو چیلنج پھر نہیں کر سکتی. سیونگ کلاس میں وہ ساری باتوں کا ذکر ہے کہ جناب اے ڈی آر کے نتیجے میں جو اس کی کمیونیکیشن ہے وہ پریولیج ہے یعنی کہ کانفیڈینشیل ہے، تو ایون کسی عدالت کے سامنے بھی وہ شہادت کے طور پر نہیں پیش کی جا سکتی جبکہ پارٹیز جو ہیں اور جب اس کو وہ آپس میں کنسنٹ دے دیں، اگر پارٹیز کی اجازت ہو دونوں کی تو پھر وہ شہادت میں پیش کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح سے جو کنسیلیٹر یا میڈیٹر ہے اس کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ وٹنس کے طور پر پیش ہو کسی بھی جوڈیشل پروسیڈنگ کے دوران میں اس ڈسپیوٹ سے ریلیونٹ. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ جو فائنل سیٹلمنٹ یا ایگریمنٹ یا ایوارڈ عدالت میں پہنچا تھا تو وہ قابل ادخال نہیں ہے، وہ ایڈمیسیبل رہے گا سبسیکوینٹ پروسیڈنگ میں سبجیکٹ میٹر سے ریلیونٹ. لیکن یہ اب یہاں پہ میرا اختلاف ہے کہ یہ ایوارڈ کا لفظ جو قانون میں لکھا گیا ہے، آربیٹریشن کا ذکر یہاں پر کہیں پہ نہیں ہوا، نہ آربیٹریٹر کا، نہ ہی اس کو شامل کیا گیا ہے اے ڈی آر پروسیڈنگ میں. تو ایوارڈ یہاں پہ کس کو کہا گیا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، بہرحال آپ بتائیے گا مجھے. نیکسٹ بیٹا کہ جو اے ڈی آر پرسن ہے پہلے قدغن تھی اٹارنی پہ کہ وہ مخالف پارٹی کے وکیل کے طور پر پیش نہیں ہو سکتا. اب یہ قدغن ہے اس کنسیلیٹر یا میڈیٹر پر کہ وہ کسی بھی پارٹی کا ایجنٹ یا اٹارنی کی صورت میں اٹارنی کی حیثیت میں جو فردر پروسیڈنگ ہوں گی کاروائی اس میں شامل وہ نہیں ہو سکتا، کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے اے ڈی آر پرسن نے کاروائی کی ہے گڈ فیتھ میں، پر شرط ہے کہ گڈ فیتھ میں ہو، تو اس کے خلاف کوئی سوٹ، پروسیکیوشن اور ادر لیگل پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی. ایک صورت میں صرف ہو سکتی ہے کہ جہاں پر اے ڈی آر پرسن اپنے سامنے الاؤ کرے یا آرڈر کرے ایک اوفینس، کرمنل اوفینس کی کمٹ کرنے کا، تو اس صورت میں پھر اس کی لائبلٹی رہے گی اور اس میں اس کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے. پھر بیٹا سیکشن 17 ہمیں بتا رہا ہے کہ کون کون سے لا اپلیکیبل ہوں گے. تو اوتھ ایکٹ 1873 جو ہے وہ میوٹیٹس میوٹینڈنس ہی اس پر اپلائی کرے گا، اس کاروائی کے جو پروسیڈنگ ہے ان کے درمیان میں. سب سیکشن 2 کے مطابق قانون شہادت آرڈر تو اپلیکیبل نہیں ہے، لیکن اس کی پرووائزو کے تحت اے ڈی آر پرسن جو پرنسپل آف ایویڈنس ہے قانون شہادت آرڈر میں ان کو پھر اپلائی کر سکتا ہے. سوال پھر یہی ہوگا کہ ہم کس طرح سے ڈسٹنگوش کریں گے کہ قانون شہادت آرڈر میں کون سی چیزیں پرنسپل آف ایویڈنس ہے اور کون سی چیزیں نہیں ہیں. بہرحال اس کی کلیریفیکیشن دیکھتے ہیں ہم، شاید ہو سکے ہم سے. تو میوٹیٹس میوٹینڈنس بار بار ہمارا لفظ یوز ہو رہا ہے مختلف لیجسلیشن میں، تو میں نے اس کا ڈکشنری میننگ یہاں پہ بیان کر دیا ہوا ہے کہ یہ میوٹیٹس میوٹینڈنس ایک لیٹن ٹرم ہے with the necessary changes in points of detail, meaning that matters or things generally are the same, but to be altered when necessary as to names, offices and the like. کہ جہاں پہ بہت ہی ضروری چینج ہے، جس طرح کے نام آفیسز، نام کے حوالے سے، آفیسز کے حوالے سے اور اس طرح کے میٹر کے حوالے سے وہ،
لیکن جنرلی جو معاملات ہیں اور چیزیں ہیں وہ سیم ہی رہیں گی. اوور رائڈنگ افیکٹ اس کو حاصل ہے جس طرح آپ کو بتایا کہ کسی بھی اور قانون کے ساتھ اگر اس کا کانفلکٹ رائز ہوتا ہے تو یہ قانون اس پر حاوی ہو جائے گا. پھر بیٹا جن ہم نے ڈائریکٹ فرسٹ انسٹانس کے معاملات میں تو دیکھ لیا کہ یہ اپلائی کرے گا ہی کرے گا کیونکہ اوریجنل جورسڈکشن والی عدالتیں ہیں. لیکن آیا اپیل اور ریویژن میں بھی یہ ایکٹ اپلائی کر سکتا ہے؟ تو جہاں پہ کنسنٹ آف دا پارٹیز ہیں تو ادھر بھی اپیل اور ریویژن میں بھی جو معاملات اس سے پہلے تھے اس پہ بھی یہ قانون اپلائی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اے ڈی آر کی کاروائی ہو سکتی ہے. کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے گورنمنٹ یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری لگا لی ہے کہ وہ جتنے بھی اے ڈی آر سروس پرووائڈر ہیں یا اے ڈی آر سینٹر ہیں تو ان کی ایکریڈیشن کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بنائے گا، اور یہ ذمہ داری ہوگی ہر سروس سینٹر کی اور سروس پرووائڈر کی کہ وہ ان پروویژن پر عمل کرے، اور جو کوئی وائولیٹ کرے گا سروس پرووائڈر یا سینٹر تو اس کو ایکریڈیشن کی لسٹ جو ہے اس سے ریموو کر دیا جائے گا. اور کون ریموو کرے گا؟ پرسکرائب اتھارٹی. یہ اتھارٹی یعنی کہ رولز میں بیان کی جائے گی. سیکشن 21 میں ایکریڈیشن اتھارٹی کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ منظوری دینے کے لیے سروس پرووائڈر کو اے ڈی آر سینٹر کے لیے ایک اتھارٹی قائم کرے. سب سیکشن 2 کے مطابق اس اتھارٹی کو جتنے ریکوائرڈ سٹاف اور فنڈ کی ضرورت ہوگی وہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری وہ انہیں مہیا کرے. اور گورنمنٹ کسی بھی اینٹی کو جو کہ کوالیفائی کرتی ہو ورکنگ آف ایڈریکشن کے لیے پرفارم کر سکتی ہو اس کو ایکریڈیشن اتھارٹی کے طور پر نامزد کر سکتی ہے. بیٹا سب سیکشن سیکشن 22 کے مطابق جتنے بھی کاسٹ یا فیس ہوں گی اے ڈی آر پروسیس کے دوران میں وہ پارٹیز کے درمیان میں پروپورشنلی ہوں گی، اس حصے کے ہم تک ہوں گی جو وہ خود ہی آپس میں ایگری پون کر جائیں. لیکن اگر وہ نہیں ایگری کر سکتے تو پھر اس صورت میں رولز جو بنیں گے اس قانون کے انڈر ان میں جو طریقہ کار دیا گیا تھا اس کے مطابق پھر کاسٹ اینڈ فیس ڈیوائڈ کی جائے گی. پھر بیٹا 23 میں پروونشل گورنمنٹ کے پاس پاور دے دی ہے کہ وہ رولز بنائے اس ایکٹ کے پرپز کو پر عمل کرنے کے لیے. کن کن معاملات میں بنانا ضروری ہے حکومت کے لیے رولز؟ ان میں ایتھیکل کنڈکٹ، ایکریڈیشن، ڈاکومنٹیشن آف ڈیسیژن اور جو پروسیجر اڈاپٹ کیے جائیں گے اے ڈی آر پروسیڈنگ میں ان کے متعلق قانون بنانا ضروری ہے. ایتھیکل کنڈکٹ کوڈ آف کنڈکٹ کا آپ کی بات ہو گئی. پھر لائسنس اے ڈی آر سروس پرووائڈر کو کس طرح سے دینا ہے، ان کی ایکریڈیشن منظوری کس طرح سے دینی ہے، ڈیسیژن کی ڈاکومنٹیشن کس طرح سے ہو، جیسے ہم نے ادھر دیکھا تھا نا ریٹن فارم میں ہو، وٹنس ہو، سائنڈ ہو، پارٹیز کی طرف سے سائنڈ ہو، تو وہ کس طرح سے فیصلہ ڈاکومنٹ ہوگا اور کس طرح سے اس کو پرزرو بھی رکھا جائے گا، اور باقی ڈی میں پروسیجر کس طرح سے کاروائی کیے جائیں گے. تو بیٹا یہ دو شیڈیول آپ نے دیکھ لیے ہیں اس میں، شیڈیول 1 اور شیڈیول 2 جو کہ سول میٹر سے ریلیونٹ ہے. اس میں اگر کوئی ترمیم کرنی ہے، ترمیم سے مراد کوئی انٹری اس میں ایڈ کرنی ہے، کوئی انٹری کو ریموو کرنا ہے یا کسی میں کوئی چینجنگ کرنی ہے تو وہ گورنمنٹ کے پاس پاور دے دی گئی ہے، لیکن شرط ساتھ میں کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ وہ کنسلٹیشن کرے گی. پھر یہاں پہ پاور دی گئی ہے گورنمنٹ کو کہ یہ ایکٹ جب سے لاگو ہوگا اس سے 2 سال کے اندر اندر اگر کہیں پہ کوئی ایسی پریشانی ڈیفیکلٹی رائز ہو گئی ہے تو اس کو جو کہ اس ایکٹ کے اصول کے خلاف نہ ہو تو اس کے حوالے سے وہ کام کر سکتی ہے. یعنی کہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن میں بھی کانسیپٹ آئے گا نا، پاور ٹو میک رولز بھی ڈیلیگیٹڈ کانسیپٹ میں ہے، یہ امینڈ دا شیڈیول بھی ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن میں ہے، اور ریموول آف ڈیفیکلٹی ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے حکومت اس ڈیفیکلٹی کو ریموو کر سکتی ہے، لیکن صرف 2 سال کے اندر اندر اس ایکٹ کے. اس کے علاوہ جو بھی ہونا ہے وہ امینڈمنٹ تھرو دا پروونشل اسمبلی ہی معاملات چلیں گے. لاسٹلی سیکشن جو ہے آپ کا 26 اس کے مطابق 89A کوڈ آف سول پروسیجر اور آرڈر 10 رول 1A فرسٹ شیڈیول جو ہے سول پروسیجر کوڈ کا ان کو ریپیل کر دیا گیا ہے. تو اس کے تحت کاروائی
جو ہے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی جو 89A سیکشن ہے اس کے تحت ہی ہوگی، بلکہ اس قانون کے تحت ہی ہوگی. تو بیٹا یہ میری تھوڑی سی ڈسکشن تھی آپ کے ساتھ اس حوالے سے. تو کوشچن اینڈ آنسر سیشن میں آپ لوگ اپنی رائے دیں. اس کے علاوہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں بھی آپ اپنے کوشچنز اور کیوریز ریز کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایشو ہے فونٹ میں، آواز میں، کوئی اس طرح سے، تو وہ بھی آپ کائنڈلی بتا سکتے ہیں. تھینک یو بیٹا. اللہ حافظ.